یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور اطاعت کرو اولی الامر کی۔ اب یہاں دیکھو، اللہ کی بات مانو، مصطفیٰ کی بات مانو اور فقہا کی بات مانو۔ خدا کی بات کا نام قرآن ہے، مصطفیٰ کی بات کا نام حدیث ہے، اور فقہا کی بات کا نام فقہ ہے۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے قرآن، حدیث اور فقہ تینوں کی بات کی ہے، اور لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ فقہ کہاں پر ہے؟ اللہ کی بات کا نام قرآن، خدا کی بات کا نام قرآن، مصطفیٰ کی بات کا نام حدیث اور فقہا کی بات کا نام فقہ، ایک ہی جگہ پر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ تو یہاں جس طرح اللہ کی بات ماننے کا حکم ہے، پیغمبر کی بات ماننے کا حکم، اس طرح فقہا کی بات ماننے کا حکم بھی ہے۔ تو قرآن کریم سے ثابت ہو رہا ہے فقہا کی بات مانو۔ یہاں میں صرف ایک بات بطور لطیفہ کی عرض کرتا ہوں۔ لطیفہ سے مراد وہ جس کو تم لطیفہ کراتے ہو، لطیفہ سے مراد ہوتا ہے علمی نکتہ۔ ہمارے ہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 طلاق کو 3 فرمایا، فتویٰ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 طلاق میں ایک طلاق کا مسئلہ کی صورت اچھی طرح ایک نکتہ ذہن میں رکھ لیں۔ ابھی چند دن قبل کی بات ہے کہ کینیڈا وہ رہائشی تھے، دونوں خامد بھی پاکستان آئے، اور آپس میں کوئی انبن جو لمبا مسئلہ تھا۔ خاتون واپس گئی تو خامد غصے میں آ کر پیچھے سے اپنی بیوی کو نام لے کر کہا، میں تجھے ایک طلاق دینا، تجھے ایک طلاق دینا، تجھے ایک طلاق دینا۔ 3 مرتبہ کہا، میں تجھے ایک طلاق دیتا ہوں، تجھے ایک طلاق دیتا ہوں، تجھے ایک طلاق دیتا ہوں۔ پھر وہ ہمارے پاس مسئلہ آیا کہ یہ 3 طلاق ہے، یہ ایک ہے، وضاحت کریں۔ ہم نے لکھ دیا کہ یہ 3 طلاق ہی ہیں۔ ایک اور دارالفتاء سے فتویٰ آیا کہ جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ ایک طلاق ایک طلاق ایک طلاق، اور جب شوہر سے پوچھا ہے تو کہتا ہے میری ایک کی نیت تھی، میں نے 2 مرتبہ تاکید کے لیے کہا ہے، تو دیانت کا تقاضا اس کی بات کے مان کو ایک طلاق دی جائے، باقاعدہ فتویٰ بھی دیا۔ میں جو وضاحت کا ذرا وہ سمجھ لیں، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے نا، تجھے ایک طلاق دیتا ہوں، تجھے ایک طلاق دیتا ہوں، تجھے ایک طلاق دیتا ہوں، ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ یہ دیانتاً ایک ہے۔ اس سے پوچھو بھی کتنی تھی، وہ کہتا ہے میں نے ایک ہی طلاق دی ہے، یہ جو 2 بار میں نے کہا تاکید کے لیے کیا، میرا ارادہ ایک کا تھا۔ فقہا کہتے ہیں کہ دیانتاً ایک شمار ہوگی۔ یہ دیانتاً کیا ہے؟ یہ دیانتاً نہ سمجھنے کی وجہ سے فتویٰ دینے میں غلطی ہو جاتی۔ دیانتاً کا معنی یہ ہوتا ہے ایک بندے نے اپنی بیوی سے 3 مرتبہ کہا، اور وہ کہتا ہے میری نیت ایک طلاق کی تھی، یہ 3 مرتبہ جو میں نے کہا نا نیت ایک کی تھی، میں نے تاکید کے لیے 3 بار کہا۔ دیانت کا معنی ہوتا ہے کہ اس بات کا شوہر اور بیوی کے علاوہ کسی کو علم نہ ہو، معاشرے کے اندر بات نہ گئی ہو، خاندان میں بات نہ پھیلی ہو۔ اب اس کی نیت کو دیکھتے ہیں، یہ ہے دیانت۔ اور جب اس کی بات خاندان میں آ جائے، اب دیانت سے نکل کر بات عرف میں آ جاتی ہے، اب اس کو 3 ہی کہیں گے، اب اس کو 1 نہیں کہیں گے۔ یہ جو فقہا جو دیانت کا لفظ کہتے ہیں نا، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ دیانتاً کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ ہم اس کی بات مانے کے باقی سچ کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، معاملہ اللہ کے حوالے۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ نہیں، اب ہم احتمال نہیں دیکھیں گے، جس نے 3 کہہ دیا تو 3 ہی ہوگی۔ کیا عمر اس دیانت کو نہیں سمجھتے جس دیانت کی بات ہم کرتے ہیں؟ بعض باتیں ہوتی ہیں جو بندے کی اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، ابھی بات باہر جاتی نہیں ہے، ابھی تک بات باہر، اس طرح بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، کوئی بندہ کسی کے بارے میں بات کہہ لیتا ہے لیکن ابھی تک وہ بات پھیلتی نہیں ہے، تو اس کی تو معافی ہو جاتی ہے۔ جب وہ 100 بندوں کے پاس چلی جائے، اب اس کی معافی کیسی ہوگی؟ اب تو معاملہ اس کو اللہ کے درمیان کا ختم ہو گیا نا۔ خیر، میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں عمر کا فیصلہ ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن کریم میں ہے اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو اور اولی الامر کی مانو۔ اولی الامر کہا ہے، فقہا نہیں کہا، اور اولی الامر ہوتے ہیں حاکم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا، مصطفیٰ اور حاکم کی بات مانو۔ ہم کہتے ہیں چلو، حضرت عمر نے جو فیصلہ دیا کہ 3 طلاق دو تو 3 طلاق ہوتی ہیں، حضرت عمر حاکم تھے یا نہیں؟ جی حاکم تھے نا، تو مان لو۔ حضرت عمر کی بات مانو، فقیہ تھے، پھر بھی مانو۔
بات مانو حاکم دے پھر بھی مانو. اگر تمہاری تفسیر مان لی جائے کہ اولی الامر سے مراد حاکم ہے تو عمر کا فیصلہ تو پھر بھی ماننا چاہیے نا, فیصلے سے انکار تو نہیں ہو سکتا. باقی یہ بات الگ ہے کہ اولی الامر سے مراد یا حاکم نہیں ہے, اولی الامر سے مراد ہے فقہا. اور یہ تعریف حضرت جابر بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور تابعین سے مروی ہے.